السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اسٹوڈنٹس اور ویورز کو مبین احمد ٹیوٹوریل چینل میں خوش آمدید. آج کا ٹاپک سائنٹیفک میتھڈ ہے. چیپٹر نمبر 1 فزکس کا چل رہا ہے. یہ 8 کلاس میں بھی پڑھایا جا رہا ہے, 9 میں بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے, میٹرک میں تو تھا ہی ہے. تو آپ جانتے ہیں کورس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. بہرحال خاص طور سے 8 اور 9 کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا کورس تقریباً سیم ہے, تو اس میں سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ ٹاپک چیپٹر 1 کا ہم ڈسکس کریں گے. اور اس میں جو چیزیں ہم یوز کریں گے یا ڈسکشن کریں گے آپ کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے بورڈ پر بھی آ گئی ہیں, جس میں آبزرویشن, ہائپوتھیسس, تھیوری, ایکسپیریمنٹ اور لو ہیں. پھر ساتھ میں کچھ ایگزامپلز ہیں نیچے, ان پر بھی بات کی جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں سب سے پہلے لو پر ہی بات کر لیتے ہیں. کس پر بات کرتے ہیں؟ لو پر. یہ کیا ہے, سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے, یہ سارا منجن کیا ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیں. نیوٹنز لا آف گریویٹیشن یہ کیا ہے؟ اچھا, آپ لوگوں نے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن تو ابھی نہیں پڑھا, چیپٹر 7 میں پڑھیں گے جو گریویٹیشن والا چیپٹر ہے. اوکے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس کا آئیڈیا لے لیں. یہ بات تو آپ جانتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بزرگوں کو, سب کو معلوم ہے, چاہے وہ سائنس پڑھتے ہیں یا سائنس نہیں پڑھتے ہیں, کہ ہاتھ سے کب چھوٹ جائے تو کہاں گرتا ہے؟ زمین کی جانب گرتا ہے. کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے, چھوٹ جائے, مس ہو جائے, تو وہ کہاں گر جاتی ہے؟ نیچے. کسی عام سے شخص سے پوچھیں تو اس نے یہی کہنا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے, ہاتھ سے چھوٹے گی تو وزن کی وجہ سے وہ نیچے گر جائے گی, اپنے ویٹ کی وجہ سے. لیکن اگر کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے, اسپیشلی اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان سے اگر یہ سوال کیا جائے, انہوں نے یہ ٹاپک پڑھ رکھا ہے اپنے چیپٹرز کے اندر, سیکھ رکھا ہے, تو وہ کہیں گے کہ بیکاز آف گریوٹی ایوری باڈی فالز ڈاؤن. کہ ارتھ جو ہے ہر جسم پر فورس آف اٹریکشن اپلائی کرتی ہے, جس کو گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے. اس گریویٹیشنل فورس کے نتیجے میں باڈی نیچے موو کرتی ہیں. یہ منظر اس کو آبزرو کیا سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے, ان کا نام تھا نیوٹن, سر آئزک نیوٹن. جیسا کہ آپ نام سب جانتے ہیں, اور ابھی آپ ان کے حوالے سے کافی لوز بھی آگے چیپٹرز میں آئیں گے. نیوٹن فرسٹ لا آف موشن, سیکنڈ لا آف موشن, تھرڈ لا آف موشن, نیوٹنز لا آف گریویٹیشن, یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے. تو نیوٹن نے لاز پیش کیے, جب وہ تھیوری, چلیں وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. لاز پیش کیے, لیکن کچھ تھیوریز ایسی تھیں جو کہ لا کا درجہ نہیں بن سکیں, وہ تھیوریز ہی رہیں, ان کو قانون کا درجہ نہیں مل سکا. وہ ایسا کیوں ہوا, لا کا درجہ کیسے مل گیا بعض تھیوریز یا نظریات کو لا کا درجہ کیوں نہیں ملا, اس پر ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے, تاکہ ہم سائنٹیفک میتھڈ اور اس میں جو پوائنٹس ہیں, کس کے تھرو یہ پروسیس کام کرتا ہے, چیکنگ ہوتی ہے, وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پر. تو نیوٹنز لا آف گریویٹیشن پر بات کر رہے تھے کہ ایوری باڈی فالز ڈاؤن. تو بتایا نیوٹن نے کہ دنیا میں یا پوری اس یونیورس کے اندر ایوری باڈی اٹریکٹس ایوری ادر باڈی بائی آ فورس آف اٹریکشن, دیٹ از کالڈ گریویٹیشن. فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ کائنات میں ہر جسم دوسرے جسم کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو گریویٹیشن کہتے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ صحیح ثابت ہوتی ہے. آپ پاکستان میں کوئی کپ کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ جائے, زمین پر ہی گرے گا. انڈیا میں آپ موجود ہیں, کب ہاتھ سے چھوٹ جائے تب بھی نیچے گرے گا. امریکہ میں کوئی موجود ہے, اس کے ہاتھ سے کب چھوٹ جائے تب بھی زمین کی طرف ہی گرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے تھیوری یہ قانون, یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اس کو لا آف گریویٹیشن کا نام دے دیا گیا. پھر نیوٹن نے ایک چیز اور پیش کی تھی, نیوٹنز کارپسکیولر تھیوری آف لائٹ. اس نے روشنی کو آبزرو کیا. کیا کیا؟ لائٹ کو ایمٹ آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہر جسم سے تو روشنی نہیں آتی, خاص باڈیز ہیں جس سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے. اب آپ چراغ جلاتے ہیں تو اس سے لائٹ آتی ہے, سن سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے. روزمرہ زندگی میں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس زمانے کے لوگ بھی آبزرو کرتے تھے, اور آج ہم بلب کی روشنی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوتا ہے, جو سوال نیوٹن کے ذہن میں اس زمانے میں پیدا ہوا تھا, کہ واٹ از دا نیچر آف لائٹ. روشنی کی نیچر کیا ہے, روشنی کی نوعیت کیا ہے. کوئی گاڑی چل رہی ہے, کوئی گھوڑا چل رہا ہے, تو اس کی نیچر تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے. لائٹ ایسی چیز ہے جو چیزوں کو دکھاتی ہے لیکن خود نہیں دکھتی. بات کو, جملے کو سمجھیں. لائٹ کیا ہے؟ خود ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے چیزیں ویزیبل بنتی ہیں, نظر آتی ہیں, دکھائی دیتی ہیں. لیکن لائٹ خود کیا ہے, اس کے نیچر براہ راست اس کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتی. تو زمانے میں اس نے آبزرو کیا, بار بار غور کیا, ایک ہائپوتھیسس اپنے ذہن میں بنایا, خیال بنایا, اور اس بنیاد پہ پھر انہوں نے ایک تھیوری دے دی تھی. اس کا نام تھا نیوٹنز کارپسکیولر تھیوری آف لائٹ. نیوٹنز کارپسکیولر, اس کو نیوٹنز پارٹیکل تھیوری آف لائٹ بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ لائٹ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے. از لیٹ کلیئر؟ اور بار بار اپنے اس نظریے کو پھر قانون کے درجے پر رکھنے کی کوشش کی. لیکن پھر کچھ ایسے آبزرویشنز آ گئے تھے کہ جس سے یہ
قانون یہ تھیوری ہمیشہ صحیح ثابت نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ قانون کا درجہ اس کو نہیں مل سکا۔ اب آ جائے چھوٹی سی بحث کے بعد جو ہم نے مثالیں بیان کی تھیں، سائنٹیفک میتھڈ۔ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ دیکھیں جیسا کہ بتایا، آپ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ سب سے پہلے آتا ہے آبزرویشن۔ ہر چیز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ آبزرو کرتے ہیں نا، چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے بھی یہی کہا، افلا ینظرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم آبزرو نہیں کرتے؟ یعنی وہ دعوت قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، وہ آپ کو انسانیت کو میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو، آبزرو دیکھو۔ یہاں تک کہ وہ اونٹ کی مثال دیتے ہیں کہ اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسے بنایا ہے، وہ کیسے چلتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ آسمانوں کی، ہیونس کی مثال دے رہے ہیں کہ آسمانوں کو ہم نے کیفا رفعت، کیسے جو ہے ان کو ہم نے قائم کر دیا ہے، ریز کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن جو ہے زمین کی مثال دیتا ہے، کیفا سطحت، یہاں تک کیسے ہم نے بچھا دیا زمین کو۔ یہاں تک کہ قرآن پاک یہ مثال یہ بھی پیشکش کرتا ہے کہ آبزرو کریں، غور کریں کہ ہم نے جبل کہتے ہیں پہاڑوں کو، کیفا نصبت، کے کس طرح سے نصب کر دیا زمین کے اوپر۔ از ڈیٹ کلیئر؟ تو یہ قرآن پاک میں انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو آبزرو کرو، افلا ینظرون، آبزرو کرو۔ آبزرو کرنے کے بعد پھر فکر کرو، یتفکرون آئے گا، بھی آگے ہم چلیں گے۔ تو افلا ینظرون سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ آبزرو کریں، تو دیٹ از آبزرویشن۔ تو پرندوں کو انسان نے آبزرو کیا کہ کیسے اڑتے ہیں، اس بنیاد پہ پلین تیار کر لیا۔ مچھلیوں کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا کس طرح تیرتی ہیں، اس بنیاد پر جو ہے کشتی تیار کر لی۔ از ڈیٹ کلیئر؟ بہت ساری چیزیں اس نے آبزرو کی روزمرہ زندگی میں، اس کو نظر آیا، اس کے مطابق اس نے دیکھا، آبزرو کیا، اس بنیاد پر بار بار جو ہے ایکسپیریمنٹس کیے اور کوئی نہ کوئی چیز نہیں ایجاد کر لی، ڈسکور کر لیا اسے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم لوگ بچپن میں وہ ببل والا آیا کرتا تھا، وہ نہیں واٹر ببل والا جو آتا تھا، وہ فون بناتا تھا۔ فون کیسے بناتا تھا؟ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ببل ہی کہتے ہیں، وہ جو غبارے ہوتے تھے، غبارے، اس نے 2 غبارے لیے، ان کے بیچ میں رسی باندھ دی، رسی تھوڑی لمبی ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں ایک طرف ایک جو ہے وہ سیب کہتے تھے ہم اسے، ایک غبارے کو سیب بولتے تھے۔ ایک سیب جو ہے میرے پاس موجود ہے، ایک سیب میرے دوست کے پاس موجود ہے، اور رسی کے تھرو جو ہے وہ دونوں سیب کنیکٹڈ ہیں۔ وہ بہت دور چلا جاتا تھا، میں یہاں پہ کوئی بھی بات کروں، ہیلو بولوں یا سلام کروں، تو میں نے بہت آہستہ سے ہیلو بولا، لیکن چونکہ میرا دوست بہت دور ہے اور رسی کے تھرو اس کے پاس بھی ہے کسی طرح کا سیب سے مراد کون ہے؟ غبارہ ہے، وہ موجود ہے، وہ اپنے کان پہ لگا لیتا تھا اسے، تو میں یہاں بولتا تھا اور وہ کان سے سنتا تھا۔ اب اگر اتنے ہی فاصلے پر ہم آہستہ سے بولیں تو یقیناً آپ آواز نہیں سن سکتے اگر آپ دور کھڑے ہوئے ہو، لیکن ہم اس کو ہم فون بولا کرتے تھے سب بچپن میں۔ یعنی یہ اس طرح کی سائنس بچپن میں بھی نظر آتی تھی، آبزرو کیا کرتے تھے۔ پھر انسان نے ٹیلی فون بنا لیا، پھر انسان نے یہ اس زمانے میں بھی ہوا کرتی ہوں گی۔ تو یعنی چیزوں کو آبزرو کرنا پہلی شرط ہوتی ہے، کیا کریں؟ آبزرو کریں، آبزرویشن جو ہے پہلی شرط ہے۔ آبزرو کرنے کے بعد پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس کیا ہے؟ یہ ایک یہ خیال ہے، یہ گیس ہے۔ جس طرح آپ امتحان سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گیس پیپر ہے نا، ظاہر سی بات ہے آپ پوری فزکس تو نہیں یاد کر سکتے۔ میرا خیال ہے پھر وہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے جن کو پوری فزکس کے سارے چیپٹر، سارے ٹاپک، سارے نومیریکل یاد ہو جائیں، بڑی بات ہے۔ لیکن ایوریج اسٹوڈنٹ کی اگر بات کی جائے تو پھر وہ گیس کی طرف جاتے ہیں کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس کون سے ہیں، پھر امپورٹنٹ کون سے ہیں، اس طرح سے وہ ان کو فوکس کر کے یاد کرتے ہیں۔ اور کمرہ امتحان میں پیپر بھی اسی سٹائل میں بنایا جاتا ہے جس سے ایوریج اسٹوڈنٹ بھی سولو کر سکیں، اور کمپٹیشن کا بھی ماحول ہوتا ہے جس میں کمپٹیشن بھی ہو سکے۔ خیر کہیں اور جا رہے ہیں، تو ہائپوتھیسس پھر آیا۔ تو یہ ہائپوتھیسس نیوٹن نے جو ہے اپنی تھیوری میں جب اس نے دیکھا، آبزرویشن کی، اس کو نظر آیا لائٹ کو، وہ دیکھ رہا، آبزرو کر رہا ہے، تو اس نے پھر ہائپوتھیسس آف دا نیچر آف لائٹ پیش کر دیا۔ روشنی کی نوعیت کے بارے میں اس نے ایک ہائپوتھیسس پیش کر دیا۔ از دیٹ کلیئر؟ ایک ہائپوتھیسس اسے پیش کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ ہائپوتھیسس سے کیا بن گیا؟ تھیوری بن گیا، نظریہ بن گیا۔ از دیٹ کلیئر؟ یعنی پھر اس ہائپوتھیسس کو بار بار چیک کیا، اس خیال کو بار بار چیک کیا کہ دیکھیں نا، لائٹ جو ہے وہ چراغ سے بھی نکل رہی ہے، وہی لائٹ روشنی سورج سے بھی نکل رہی ہے، وہی لائٹ کینڈل سے بھی نکل رہی ہے، وہی لائٹ آگ جلنے سے بھی نکل رہی ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ مسلسل ہائپوتھیسس کی بنیاد پہ اس نے کیا دے دی؟ ایک تھیوری دے دی، اور وہ تھیوری یہ تھی کہ لائٹ کنسسٹ آف اسمال پارٹیکلس۔ لائٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے، جن کو کارپسکلس کہا گیا اس زمانے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس تھیوری کا نام کیا ہے؟ نیوٹنس کارپسکولر تھیوری آف لائٹ۔
یا نیوٹنس پارٹیکل تھیوری آف لائٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہے, وہ اسٹریٹ لائن کے لونگ موو کرتی ہے. اچھا آپ نے اب یہ تھیوری دے دی تو اب باری تھی کہ اس تھیوری کو چیک کیا جائے. کیا کیا جائے؟ یہ جو تھیوری بیان کی نیوٹن نے, اس کو پھر چیک کرنے کی ضرورت تھی. مختلف انڈر سرٹن کنڈیشنز, ڈفرینٹ کنڈیشنز استعمال کر کے, حالات استعمال کر کے پھر اس تھیوری کو چیک کیا گیا کہ یہ تھیوری صحیح ہے یا غلط ہے. تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ کی تھیوری صحیح ہے تو کوئی ایسی ایکسپیریمنٹل بیسس فراہم کریں لوگوں کو, سائنسدانوں کو زمانے میں, کہ وہ آپ کی تھیوری پر یقین کر لیں کہ آپ کی تھیوری بالکل صحیح ہے. کیونکہ لائٹ پارٹیکل پر مشتمل ہے تو لائٹ تو نظر آ رہی ہے لیکن پارٹیکل تو نظر نہیں آ رہے. آپ نے کہا لائٹ اسٹریٹ لائن کے لونگ موو کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پارٹیکل اسٹریٹ لائن کے لونگ موو کرتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے. خیر انہوں نے پھر شیڈو کی مثال دے دی کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کا شیڈو بناتے ہیں تو بالکل اسٹریٹ شیڈو بنتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لائٹ اسٹریٹ لائن کے لونگ موو کرتی ہے. ٹھیک, مان لیا. پھر آپ نے ریفلیکشن آف لائٹ, ایک قانون ہے آپ پڑھیں گے چیپٹر 13 میں, اس کا نام ہی ریفریکشن آف لائٹ ہے. پھر اگلا چیپٹر ریفریکشن آف لائٹ ہے, یعنی لائٹ کے حوالے سے دو بڑے انپورٹنٹ فزیکل فنومینا یاد رکھیے گا. ریفلیکشن آف لائٹ, یہ ویڈیو پر سامنے آپ کو جو ہے نا یوں محسوس ہوگا تو اس کے لیے معذرت ہے. ریفلیکشن آف لائٹ, کیونکہ یہ بھی لائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور دوسرا کہلاتا ہے ریفریکشن آف لائٹ. کیا؟ ریفریکشن آف لائٹ. تو روشنی کے بارے میں یہ دو لاز ہیں, ریفلیکشن آف, دو کانسیپٹ ہیں. ریفلیکشن آف لائٹ, وہ لو بھی ہیں, وہ بعد میں لیسن نہیں دیے تھے, ادھر نہیں جا رہے. ریفلیکشن آف لائٹ اور ریفریکشن. ریفلیکشن کیا ہے؟ روشنی کا کسی سطح سے ٹکرانا اور پلٹ کے واپس آ جانا, دیٹ از کالڈ ریفلیکشن. جیسا کرمچ کی بال لیں, اس کو آپ دیوار پر پھینکیں, کرمچ کی بال دیوار سے ٹکرائے گی, پلٹ کر واپس آ جائے گی, دیٹ از کالڈ ریفلیکشن. تو لائٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے, آپ نے لائٹ جو ہے ٹارچ آن کی, سامنے لائٹ گئی, ٹکرا کے روشنی واپس آ گئی, تو ریفلیکشن تو اس میں بھی ہوتا ہے. تو آپ نے بیان کر دیا اپنی تھیوری کے مطابق ریفلیکشن کو, ٹھیک ہے. پھر ریفریکشن کی بات ہوئی. ریفریکشن کسے کہتے ہیں؟ روشنی کا یا لائٹ کا کسی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہو جانا, اس عمل کا نام کیا ہے؟ ریفریکشن ہے. پھر ایک لو کہتے ہیں بینڈنگ ہوتی ہے, مصرف نہیں جا رہے, ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہونا, دیٹ از کالڈ ریفریکشن. تو لائٹ میں یہ ریفریکشن ہوتا ہے. آپ نے بھی اپنی تھیوری کی بنیاد پہ بیان کر دیا ریفریکشن آف لائٹ, تو ریفریکشن آف لائٹ بھی ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی تھیوری کی بنیاد پر یہ جو فزیکل فینومینا جو لائٹ میں اکر ہوتے ہیں ایکسپلین کر دیے, تو لوگوں نے مان لیا آپ کی تھیوری صحیح ہے. پھر آپ نے ایک بات اور کہی کہ ڈینسر میڈیم میں کیا ہوتا ہے لائٹ, ڈینسر اور ایئر میڈیم کیا ہوتا ہے, اب اس کو سمجھو بھائی. مثال کے طور پر آپ نے ایک تھال لیا, تھال میں پانی لے لیا, یہاں پہ واٹر موجود ہے, اب اس کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں لائٹ. جب رے آف لائٹ یہاں آئے گی, دس از لائٹ, روشنی, رے آف لائٹ, تو یہاں پر ہوا موجود ہے. پہلا میڈیم کون سا ہے؟ ایئر. ایئر از اے میڈیم. اس کے بعد وہ پانی کی سطح سے ٹکرائے گی, یہاں پر پانی کی سطح سے ٹکرا کر واٹر میں داخل ہو جائے گی. واٹر از کالڈ ڈینسر میڈیم. واٹر کو کیا بولتے ہیں؟ ڈینسر, کیونکہ ہوا کے مقابلے میں یہ ڈینس ہوتا ہے, تو واٹر از اے ڈینسر میڈیم. پھر آپ نے ایک بات اور کہی کہ ہوا میں روشنی کی اسپیڈ جو ہے وہ کم ہوگی, ڈینسر میڈیم میں روشنی کی اسپیڈ زیادہ ہوگی. یہ آپ نے اپنی تھیوری کی بنیاد پہ بیان کیا. پھر سے کیا کہا؟ اسپیڈ آف لائٹ ان میڈیم. اسپیڈ آف لائٹ کو سی سے شو کرتے ہیں. کس سے؟ میں سی سمبل استعمال کر رہا ہوں, سمجھ جائیے. سی کا مطلب کون ہے؟ اسپیڈ آف لائٹ. ویسے اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ, اب ہم ٹائم کی پرواہ کیے بغیر ہی ویڈیو بنائیں گے. بھائی ٹائم کو میں نہیں کنسیڈر کر رہا, کیونکہ پھر بات جو ہے ذہن ٹائم کی طرف چلا جاتا ہے. اسپیڈ آف لائٹ کو سی سے شو کرتے ہیں, اور اس کی ویلیو ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. کتنی؟ 3 × 10⁸ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. روشنی کی رفتار 30 کروڑ میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے, جسٹ ان اے سنگل سیکنڈ, ایک سیکنڈ کے اندر. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اسپیڈ آف لائٹ کو سی سے شو کرتے ہیں. تو ہوا میں جو اسپیڈ آف لائٹ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے نیوٹن. پھر وہی روشنی جب پانی میں داخل ہو جائے گی تو وہاں پہ اسپیڈ آف لائٹ چینج ہو جائے گی. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہوا میں کم ہوگی اسپیڈ آف لائٹ, سی ایئر لیس دین اسپیڈ آف لائٹ ان واٹر. یعنی جو ڈینسر میڈیم ہے اس میں جو اسپیڈ آف لائٹ, ہوا میں اسپیڈ آف لائٹ کم ہوگی, کس کے مقابلے میں؟ پانی کے مقابلے میں, جو بالکل غلط تھا. فوکالٹ نامی سائنٹسٹ نے باقاعدہ پروف کیا کہ ہوا میں اسپیڈ آف لائٹ زیادہ ہوتی ہے, اور جب کسی ڈینسر میڈیم میں جاتی ہے, یعنی پانی میں یا شیشے میں, تو اسپیڈ آف لائٹ کم ہو جاتی ہے, روشنی کی رفتار کم ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو بات کہی انہوں نے اپنی تھیوری کی بنیاد پر, یہاں پر کیا ہو گئی؟ غلط. اس کا مطلب ہے تھیوری میں آ گیا ہے کہیں نقص.
اب تھیوری ہمیشہ درست ثابت نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ تھیوری ہمیشہ درست ثابت ہوتی تو کیا بن جاتی؟ لا بن جاتی. لیکن چونکہ تھیوری کچھ فزیکل فنومینا کے لیے تو صحیح ہے لیکن سب کے لیے ہمیشہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر ایک بات غلط ہو گئی. پھر ایک دو باتیں اور بھی غلط ہوئی. آپ نے پڑھتے ہیں کہ لائٹ ہیز گاٹ دا ویو نیچر. لائٹ کی پارٹیکل نیچر کے ساتھ ویو نیچر بھی ایک الگ پینڈورا باکس کھل جائے گا. لائٹ ویو نیچر بھی اس کو چھوڑ دیں. ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ لائٹ میں ایک انٹرفیرنس کا فنومینا ہوتا ہے اور ڈائفریکشن کا. اب یہ کیا چیز ہے انٹرفیرنس اور ڈائفریکشن؟ اس کو بھی نیوٹن کی کارپسکولر تھیوری ایکسپلین نہیں کر سکی. انٹرفیرنس آف لائٹ کیا ایسی سن لیں سمجھ لیں. یہ آپ پڑھیں گے نیکسٹ کلاس کے اندر, نیچر آف لائٹ چیپٹر کا نام ہے. تو انٹرفیرنس میں کیا ہوتا ہے کہ روشنی کی موجیں آپس میں منطبق ہوتی ہیں, سپر پوز ہوتی ہیں, تو کہیں انٹینسٹی آف لائٹ بڑھ جاتی ہے, کہیں انٹینسٹی آف لائٹ گھٹ جاتی ہے, کہیں برائٹ فرنج آتی ہے, کہیں ڈارک فرنج آتی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں یعنی موجوں کا ایک دوسرے پر اوور لیپ کرنا, انٹرفیرنس کہلاتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ تو اس کو بھی نیوٹن کی تھیوری ایکسپلین نہیں کر پائی کہ پارٹیکل کس طرح سے سپر پوز کریں گے. چلو ویو تو کر رہی ہیں. پھر ڈائفریکشن آف لائٹ ہوتا ہے ایک فنومینا. ڈائفریکشن آف لائٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لائٹ ویوز کسی سلٹ سے, سوراخ سے پاس ہوتی ہیں تو کناروں کی طرف بینڈ ہو جاتی ہیں. اس عمل کو ڈائفریکشن کہتے ہیں. تو نیوٹن کی تھیوری کیا کہتی ہے؟ پارٹیکل تھیوری کہ لائٹ اگر اس کو ہول میں لیا تو اسٹریٹ چلی جائے گی, سیدھی چلی جائے گی, کوئی کسی قسم کی بینڈنگ نہیں ہوگی. تو ڈائفریکشن کا فنومینا نیوٹن کی تھیوری میں نہیں ہے, جو کہ اصل بات کے خلاف ہے. حالانکہ ڈائفریکشن کا عمل تو ہوتا ہے لائٹ میں, بینڈنگ کا عمل ہوتا ہے خاص کنڈیشنز کے تحت. تو نیوٹن کی تھیوری یہاں پہ ہی فیل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ فزیکل فنومیناز کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن دوسروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا, تو تھیوری کو بار بار چیک کیا گیا. کس کی بنیاد پر؟ ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر. اگر ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر تھیوری بار بار چیک ہو جائے تو وہ لا بن جاتی ہے, اور اگر وہ تھیوری چیک نہیں ہو پائے تو پھر کیا رہتی ہے؟ وہ صرف تھیوری رہتی ہے, قانون کا درجہ اس کو نہیں ملتا. تو کیا اس کو ہم نظر انداز کر دیں؟ بالکل اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے اگر 100 میں سے فرض کر لیں کہ 50 نمبر لے کے وہ پاس ہو گیا, یا 33 نمبر, 100 میں سے ہمارے یہاں 33 نمبر والا پاس ہے, 33 مارکس والا, 33 نمبر لے کر وہ ایک پاس ہو گیا ہے اسٹوڈنٹ, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اسے اگلی کلاس کے لیے پروموٹ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں جانے کے بعد وہ اچھے نمبروں سے اور زیادہ محنت کرے اور پاس ہو جائے. اس ڈیٹ کلیئر؟ تو یہاں پہ چانس رکھا جاتا ہے. تو تھیوری جو بیان کی نیوٹن نے, ٹھیک ہے اکثر وہ فزیکل اس فینومینا کے لیے درست ثابت نہیں ہوئی, لیکن بنیاد تو رکھی نیوٹن نے نیچر آف لائٹ کی. دیکھیں یہاں پہ بھی سب سے پہلا نظریہ جو سائنٹسٹ دے رہا ہے آپ کو لائٹ کے بارے میں, وہ کون ہے؟ نیوٹن ہے, یاد رکھیے گا. اور بھی لوگوں نے پھر اس پر کام کیا ہے آئندہ زندگی کے اندر. اس ڈیٹ کلیئر؟ تو آپ نے دیکھا کہ نیوٹن کی تھیوری جو ہے قانون کا درجہ نہیں پا سکی, ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر اس کو لا کا درجہ نہیں مل سکا, لیکن اس نیوٹن لا آف گریویٹیشن کو لا کا درجہ مل گیا. بس اتنی سی کہانی ہے. تو یہ سارا پروسیس جس کے ذریعے آپ کو یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ کے اسٹیپس. یہ چاروں کس کے؟ سائنٹیفک میتھڈ کے اسٹیپس ہیں کہ جس کے تھرو آپ چیک کرتے ہیں اپنی آبزرویشن کو اور اس کو لے جاتے ہیں کہاں تک؟ قانون تک. کچھ تھیوریز ایسی ہوتی ہیں جو قانون تک جاتی ہیں اور کچھ قانون تک نہیں جاتی. اس ڈیٹ کلیئر؟ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. گفتگو اور بھی کر سکتے ہیں, چلیں نیوٹن کا ایک لا اور یاد آ رہا ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے ٹو ایوری ایکشن, اس پر بھی بات کر لی تھی, فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکسلریشن. یہ نیوٹن کا سیکنڈ لا, یہ آپ پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 کائنامیٹکس میں. 4 میں فورس ان موشن میں جب آپ کسی باڈی پر فورس لگاتے ہیں تو اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ایکسلریشن پیدا ہو جاتا ہے, جو ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی کہلاتا ہے. اب یہ بات پہلے ہو جائے گی, چلیں جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ تو اس بات کو ڈائریکٹلی سمجھ لیں گے. فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکسلریشن. جب آپ باڈی پر فورس لگائیں گے تو اس کی رفتار میں کیا ہوگا؟ آسان لفظوں میں اضافہ ہو جائے گا. فورس بڑھاتے جائیں گے, رفتار میں اضافہ, ایکسلریشن بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بات ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی قانون کا درجہ بن گیا. از دیٹ کلیئر؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قانون کا درجہ نہیں بیان کر سکیں. اچھا ایک چیز اور میں اس پر ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا, دوبارہ وہیں آ جائیں. نیوٹن کی تھیوری فیل ہو گئی, پارٹیکل تھیوری آف لائٹ. پھر ایک دوسری تھیوری آ گئی تھی, ہائیجنز ویو تھیوری آف لائٹ. ہائیجن نے کہا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ پارٹیکل نہیں ہے بلکہ ویو ہے. لائٹ کیا ہے؟ توجہ رہے, لائٹ پارٹیکل نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں لائٹ پارٹیکل پر مشتمل ہے. یہ تھیوری نیوٹن نے دی تھی. اس کو فیل کیا کس نے؟ ویو تھیوری آف لائٹ نے. ہائیجن آئے, انہوں نے کہا کہ لائٹ اس طرح سے ویو پر مشتمل ہوتی ہیں. اور ان سے بھی پھر پوچھا گیا کہ آپ نے جو تھیوری بیان کی, نام یاد رکھیے گا, کیا نام ہے؟ ہائیجنز ویو تھیوری آف لائٹ. میں نیچے لکھ دیتا ہوں, کیا نام ہے؟ ہائیجنز
वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। तो आपने कहा कि न्यूटन ने जो बात कही है वो सही नहीं है, पार्टिकल नहीं है बल्कि लाइट क्या वेव। फिर लोगों ने इनसे पूछा कि आप बताइए अगर लाइट वेव है, हम मान लेते हैं आपकी बात, तो फिर बताइए, साबित करें अपने इस नज़रिए को कानून के तहत, एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर साबित करें। आपने हाइपोथेसिस दी, ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस दी, आप थ्योरी बयान कर रहे हैं कि क्या है, वेव पर मुश्तमिल है, तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देना। क्या दें? आ गया लफ्ज़ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तजर्बाती शहादत दें कि आपका जो नज़रिया है बिल्कुल सही है। तो आपने फिर इंटरफेरेंस बयान किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का फिनोमेना वेव में होता है, आपने लाइट में प्रूव किया। फिर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने बयान किया, डायफ्रैक्शन का फिनोमेना सिर्फ वेव में होता है, आपने डायफ्रैक्शन का फिनोमेना लाइट में प्रूव किया। फिर एक और टर्म आती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रोशनी की तकतीब। ये जो फिनोमेना है सिर्फ वेव में होता है, आपने लाइट में प्रूफ किया। तो लाइट, वो तमाम फिनोमेना जो वेव में अकर करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, पोलराइजेशन ऑफ वेव, वो सारे फिनोमेना साबित किए गए किसके थ्रू? लाइट के थ्रू। ये सारे फिनोमेना लाइट इनको फॉलो करती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, कोई इनकार नहीं कर सकता। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट यस है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का फिनोमेना यस है। तो इस बुनियाद पर फिर हाइजन की थ्योरी को सही मान लिया गया कि आपकी थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है, और वहाँ कार्पस्क्यूलर थ्योरी जो है लूज पड़ गई। इज डेट क्लियर? अच्छा, जब ये हो गई बातें तो फिर आपसे पूछा लोगों ने, एक है मसला, उस ज़माने में लोग ये समझते थे कि जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसके लिए मीडियम चाहिए। मेरी साउंड वेव्स हैं, अगर वो कमरे में लोग बैठे हुए हों तो मेरी आवाज़ उनके कान तक कैसे पहुँचेगी? जब तक कि हवा मीडियम नहीं होगा, जब तक कोई वास्ता नहीं होगा, तो उसके थ्रू फिर जानी चाहिए ना, फिर आवाज़ जानी चाहिए। तो लोगों ने पूछा उनसे, हाइजन से, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मीडियम क्या है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे नहीं पता मीडियम क्या है जिसके थ्रू लाइट जा रही है, ट्रेवल कर ली है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लाइट वेव नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर नहीं रखती। लेकिन उन्होंने इतने मजबूत शवाहिद फराहम कर दिए थे कि इस पर माइकलसन एंड मॉर्ले, दो साइंटिस्ट थे उस ज़माने में, उन्होंने जो है उस मीडियम को तलाश करने की कोशिश की कि वो मीडियम क्या है जिसके थ्रू जो है लाइट ट्रेवल करती है। तो उस ज़माने में साइंसदानों ने मान लिया कि ये पूरी की पूरी कायनात एक ईथर नामी वास्ते से फेल है, मीडियम से फेल है। जिस तरह किससे? ETHER, ईथर नामी वास्ते से पूरी यूनिवर्स फेल है, क्योंकि रोशनी सिर्फ ज़मीन पर तो नहीं है, रोशनी तो पूरे फ़िज़ाए बसीत यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। जो सूरज है वो तो पूरा एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, फिर गैलेक्सीज़ का झुरमट है, सितारों का, जिससे रोशनी निकल रही है। तो उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी कायनात एक ईथर नामी वास्ता, एक फ़र्ज़ी वास्ता था, एक आइडियल मीडियम है, और इसका काम सिर्फ क्या है? इसका काम सिर्फ ये है कि लाइट वेव को इसके थ्रू ट्रेवल कराना, कि रोशनी को जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वो इस वास्ते के थ्रू ट्रेवल करेगी, ईथर वास्ते के थ्रू। बाद में फिर कुछ ऐसे तयबात किए गए, माइकलसन मॉर्ले ने किए, जिससे साबित हुआ कि ईथर नामी वास्ते का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर आकर फिर ये थ्योरी लूज पड़ गई हाइजन की, थोड़ी मजबूती आ गई थी, वास्ते को तसव्वुर कर लिया था लोगों ने कि ईथर नाम का होगा कोई वास्ता। फिर वो दरिया में एक शख्स जा रहा है, फिर क्रॉस कर रहा है, वो एक तजर्बा है, उसके ज़रिए साबित किया कि नहीं, ईथर नामी कोई वास्ता मौजूद नहीं है। तो अब फिर मसला आ गया कि लाइट वेव ट्रेवल किस मीडियम के थ्रू करेंगी। फिर आ गए थे जॉन मैक्सवेल। कौन आ गए थे? जॉन मैक्सवेल। जॉन मैक्सवेल ने कहा कि हाइजन ने बिल्कुल सही कहा, लाइट वेव पर मुश्तमिल है, लेकिन वो मीडियम नहीं बता पाया। असल में उसकी वजह ये है कि लाइट जो वेव है मैकेनिकल वेव्स नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उन्होंने कहानी को एक नया रंग दे दिया। कौन सी वेव्स हैं? बोलिए। जो लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। इसको कहते हैं मैक्सवेल, जॉन मैक्सवेल नाम था आपका, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी उन्होंने कहा कि रोशनी जो है वो है तो सही लाइट पर मुश्तमिल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर मबनी होती है, और इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये किसी मीडियम की मोहताज नहीं होती, ये विदाउट मीडियम ट्रेवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे मीडियम हो या नहीं हो, मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है इनको। इस डेट क्लियर? सूरज से रोशनी आ रही है, सूरज वहाँ तो कोई मीडियम हवा नहीं है, लेकिन लाइट तो आ रही है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर मुश्तमिल होती है, जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है,
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्رک فیلڈ اس کے پرپینڈیکولر پہ میگنیٹک فیلڈ کی ویو آسیلیٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک الگ چیپٹر اور سبجیکٹ ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اتنا یاد رکھیں میکسویل نے کہا کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں لائٹ کی ویوز, اور ان کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے. تو دو تھیوری ہو گئی لائٹ کے بارے میں کہ لائٹ ویو نیچر رکھتی ہے, ایک تھیوری لائٹ پارٹیکل نیچر رکھتی ہے. پھر 1912 میں تقریباً 1905 میں 1905 کے بعد سر آئنسٹائن نے ایک تجربہ کیا, اس کا نام تھا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ. نام یاد رکھیے گا, کیا نام تھا تجربے کا؟ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ. اچھا اس سے پہلے میں ایک بات اور کر لوں, اس فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سے پہلے جب انہوں نے میکسویل نے تھیوری دے دی اور ساری اب لوگوں نے سمجھا کہ بس لائٹ کی نیچر کا مسئلہ حل ہو گیا, لائٹ کون ہے؟ ویو ہے, قصہ ختم, اور لائٹ پارٹیکل نہیں ہے. پھر کچھ تجربات ایسے کیے گئے جس سے یہ پتہ چلا کہ لائٹ جو ہے وہ ویو نہیں بلکہ پارٹیکل ہی ہے. ان میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ تھا, ان میں کامپٹن ایفیکٹ تھا, ان میں پیئر پروڈکشن تھا, ان میں اینیہیلیشن آف میٹر تھا, اس میں ڈیویسن اینڈ جرمر ایکسپیریمنٹ تھا, ان میں انسرٹنٹی پرنسپل تھا ہائزنبرگ نے جو دیا تھا. یہ وہ تمام تجربات تھے جو کیے گئے اور جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ لائٹ ویو نہیں ہے. لائٹ کو پارٹیکل مانیں گے تو ایکسپلین ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. تو پھر چوتھا نظریہ دیا تھا کوانٹم نامی سائنٹسٹ نے, آ گیا نام, کیا نام ہے؟ کوانٹم نہیں, میکس پلانک نامی سائنٹسٹ نے کیا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ واقعی پارٹیکلز پر مشتمل ہے, اور ان پارٹیکلز کو اس نے فوٹون کا نام دیا تھا انہوں نے, اور اس تھیوری کا نام ہے پلینکس کوانٹم تھیوری آف لائٹ. نام یاد رکھیے گا. چوتھی اور آخری تھیوری لائٹ کی جو بیان کی گئی وہ تھی کون سی؟ پلینکس کوانٹم تھیوری آف لائٹ. چلے ویڈیو چل رہی ہے ابھی. نمبر 4 پہ آ گئے. پہلی تھیوری کون سی تھی؟ نیوٹنس کارپسکیولر, دوسری ہائیجنس, تیسری الیکٹرومیگنیٹک ویو والی مٹ گئی, اور چوتھی تھی پلینکس, بعض لوگ پلانکس بولتے ہیں بھائی, پلانکس کوانٹم تھیوری آف لائٹ, جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لائٹ ہے وہ پارٹیکلز پر مشتمل ہے. اور انہوں نے کہا کہ نیوٹن نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے کہ لائٹ پارٹیکل پر مشتمل ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتا پائے تھے پارٹیکل کون سے ہیں. میں بتاتا ہوں وہ پارٹیکل کون سے ہیں, وہ فوٹونز ہیں. کیا ہے؟ فوٹونز. لائٹ فوٹون پارٹیکل پر مشتمل ہے, اور ہر فوٹون کی انرجی ایچ نیو کے برابر ہوتی ہے. ایچ پلینک کانسٹنٹ تھا, نیو فریکوینسی آف لائٹ ہے. یعنی انہوں نے پھر نیوٹن کو حوصلہ دے دیا. شاید وہ دنیا میں نہیں رہے تھے, لیکن اگر ہوتے تو خوش ہوتے کہ میری جو تھیوری ہے وہ بالکل صحیح تھی, غلط رہی تھی. تو بیکس کوانٹم تھیوری آف لائٹ. اب یہ جو کوانٹم تھیوری آف لائٹ ہے اس کی بنیاد پر پھر وہ نئے فینومینا ایکسپلین کیے گئے, اب جن کا نام ہم ڈسکس کر رہے تھے. کون کون سے؟ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جو آئنسٹائن نے کیا تھا, پھر کامپٹن ایفیکٹ ایچ کامپٹن نامی سائنٹسٹ نے کیا تھا, اینیہیلیشن آف میٹر, پیئر پروڈکشن, ڈیویسن جرمر تو ان کے نام ہی شامل ہیں, ڈیویسن اور جرمر نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. پھر 1926 میں یا 27 میں ہائزنبرگ نے ایک تجربہ کیا تھا, انسرٹنٹی پرنسپل کے نام سے مشہور ہے, جو یہ تمام باتیں ثابت کرتے ہیں. انہوں نے الیکٹران کو ویو بنا دیا. الیکٹران کیا حالانکہ ہے پارٹیکل, لیکن کیا بن گیا؟ ویو بن گیا. بہرحال وہ ایک الگ اسٹوری شروع ہو جائے گی, میں وہاں پہ نہیں جانا چاہ رہا, بہت ایک لمبی تفصیلی گفتگو ہے, وہیں آ جائے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ فینومینا ایسے ہوئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لائٹ کیا ہے, ویو نیچر رکھتے ہیں, اور کچھ سے ثابت ہوتا ہے کہ لائٹ پارٹیکل نیچر رکھتے ہیں. اب یہ جو تھیوریز ہیں یہ بھی ایکسپلین کرتی ہیں کہ لائٹ جو ہے پارٹیکل نیچر رکھتی ہے. نیوٹن کی تھیوری, کارپسکیولر تھیوری, اور پلینکس کوانٹم کی تھیوری, پلینکس کوانٹم تھیوری آف لائٹ, ان سے ثابت ہوتا ہے کہ لائٹ پارٹیکل نیچر ہے, اور اس کے جو فینومینا ہیں جو ابھی بیان کیے گئے ان سے ثبوت مل جاتا ہے. اور جو ہائیجن اور میکسویل کہہ رہے ہیں کہ لائٹ ویو نیچر رکھتی ہے, تو اس کے حق میں بھی شواہد موجود ہیں, انٹرفیرنس آف لائٹ, ڈائفریکشن آف لائٹ, پولرائزیشن آف لائٹ. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ چاروں تھیوریز آج تک تھیوری رہی ہیں, کبھی بھی قانون کا درجہ نہیں بن سکے. اور یہ ایک سا معمہ ہے فزکس کا, ایسا کوئی ہے جو آج تک کی فزکس سولو نہیں کر پائی. کسی نے ایک سوال کیا تھا بڑا اچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لائٹ کب پارٹیکل ہے اور کب ویو ہے. تو جواب دینے والے نے بھی کیا خوب جواب دیا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ویڈیو ختم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی, پھر آپ کو صرف نوٹس دے دیے جائیں گے, آپ وہاں سے نوٹس لکھ لیجیے گا. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ انٹرفیرنس آف لائٹ, پولرائزیشن آف لائٹ, ڈائفریکشن آف لائٹ والا کوئی تجربہ کریں گے تو لائٹ ویو بن جائے گی. اور جب آپ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ, کامپٹن ایفیکٹ, پیئر پروڈکشن اس ٹائپ کا کوئی ایکسپیریمنٹ کریں گے تو لائٹ پارٹیکل بن جائے گی. اس کے بعد میں اسٹل کر رہا ہوں ویڈیو کو, آپ جو ہے یہاں پر پھر نوٹس لکھ لیں اسٹوڈنٹس پلیز. تمام اسٹوڈنٹس اسے نوٹ کر لیں پلیز. آفٹر 5 سیکنڈ جو ہے ہم پھر دوسرا پیج جو ہے اس کا لکھ دیں گے لا کے حوالے سے, یہ ایگزامپل دیں گے نیوٹنس
کارپسکولر تھیوری آف لائٹ کے حوالے سے نا، اسے پھر آپ نوٹ کر لیجیے گا. اسے اسٹل کر کے اسے نوٹ کر لیں پلیز. یہ اوکے، اس تمام اسٹوڈنٹس اس پیج کو نوٹ کر لیں. یہ کیونکہ ویڈیو خود بند ہو جائے گی، جس میں ہم نے ایگزامپل دی ہے کہ اس کی نیوٹنس کارپسکولر تھیوری آف لائٹ کو کیوں یہ لا کا درجہ نہیں بن پائی. ان 4-5 اسٹیپس کے تھرو جو سائنٹیفک میتھڈ نے ایکسپلین کی. امید آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. ان نوٹس کو اتار لیجیے گا.